جیسا یہ سوال ہمیں صدر صاحب لجنہ کراچی نے بھجوایا تھا. دراصل انہوں نے ایک ہمارے پروگرام کا حوالہ دیا تھا جس میں یہ ذکر تھا کہ قرآن کریم پڑھانے والے لوگ جو مقرر ہوں ان کو گزارے کے لیے کچھ دینا جو ہے وہ منع نہیں ہے. اور پھر انہوں نے ایک سرکولر بھجوایا جس میں حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی طرف سے یہ ارشاد تھا جماعتوں میں کہ قرآن پڑھانے کا جماعت کو انتظام کرنا چاہیے. جو لوگ انفرادی طور پہ پڑھا کے اس کا معاوضہ لے رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. تو وہ چاہتی ہیں کہ ان دونوں باتوں کی وضاحت. وہ پہلے جو غالباً بات ہوئی تھی اس وقت کوئی ایسی ہدایت صاحب کی طرف سے نہیں تھی، اور اس پروگرام میں مجھے یاد ہے غالباً یہ ہم نے تھا کہ قرآن کریم کا معاوضہ لینا تو قرآن نے پسند نہیں کیا، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کے آیات کے بدلے میں تم تھوڑی قیمت نہ لو، تو وہ قیمت لینا پسندیدہ نہیں ہے. اسی لیے وہ لوگ پڑھاتے ہیں، فری آف کاسٹ پڑھاتے ہیں. لیکن جس طرح بچے پڑھتے ہیں تو بعض والدین اس خوشی میں کچھ مٹھائی یا کوئی ایسی چیز دے دیتے ہیں، تو وہ ایک ہدیہ اور نذرانہ ہے، اور ہدیہ اور نذرانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور حضرت صاحب نے جو ارشاد فرمایا اس میں بھی معاوضے کا ہی ذکر ہے کہ لوگ پڑھاتے ہیں اور معاوضہ لیتے ہیں، اس کو منع کیا ہے. تو دونوں میں کوئی اس تضاد نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت حضرت صاحب کا کوئی ہمیں ارشاد نہیں تھا. بعد میں جب یہ پھیلی، یعنی کہنا چاہیے کہ آہستہ آہستہ یہ عادت بنتی گئی کہ لوگ خود نہیں پڑھاتے یا جماعت والوں سے نہیں پڑھواتے، اور ایسے ایک پروفیشنل جو ٹیچرز تھے وہ مختلف دنیا میں آن لائن یا اس طرح مختلف جو مواصلاتی ذرائع ان کے ذریعے انہوں نے پڑھانا شروع کیا، اور اچھی بلی فیسیں لیتے تھے جس سے اسکول ٹیوشن لیتے ہیں. تو اس پہ حضرت صاحب نے یہ کہ یہ قرآن کریم تو جماعت اسی لیے آئی ہے کہ وہ پڑھائے اور سکھائے، تو اس کے لیے باقاعدہ ایک اللہ کے فضل سے مختلف ملکوں میں بھی اور مرکزی طور پہ بھی ایک نظام مقرر ہے جہاں پہ فری آف کاسٹ پڑھایا جاتا ہے. تو اب ہمارا تو یہی حضرت صاحب کے ارشاد کی تعمیل میں کہ بالکل کوئی معاوضہ دے کے نہیں پڑھانا چاہیے. اور اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے کہ اگر کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ خود بھی لے لیتے تھے. وہ بالکل اور ایک اس کی ہے، وہ معاوضے کے طور پہ نہیں ہے. وہ تو تحفے کا رنگ یا وہ اپنے طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے تشکر کے طور پہ. ہاں، تو نہ اس میں وہ مطالبہ ہونا چاہیے اور نہ یہ توقع ہونی چاہیے. بالکل یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح حضرت مسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ مجھے زیادہ بڑھا کے دے تو وہ سود ہے. لیکن اگر وہ اس کی نیت کوئی نہیں ہے زائد لینے کی، لیکن قرض لینے والا اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کچھ زائد دے دیتا ہے تو وہ ایک تحفہ ہے، وہ اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں. اور دوسرا پہلو زیر صاحب یہ بھی تھا اس میں جو بات ہم نے کی تھی کہ اگر کسی کا سمجھ لیں کسی کی جاب یہی ہے، جیسے جماعت کے مبلغین ہیں، تو وہ جماعت ان کے لیے ایک مقرر کیا ہوا ہے. وہ اس طرح چونکہ ان کا یہ نہیں کہ قرآن پڑھا کے اس کا معاوضہ لے رہے ہیں، وہ ہر انسان نے آخر زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے. اور جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ جماعت اس کا انتظام کرے، تو وہ جماعت کے بندے ہیں، جماعت اس کا انتظام کر رہی ہے اور ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا کام ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھائیں، بچوں کو بڑوں کو ترجمہ پڑھائیں. اور پھر جماعت نے ان کے اس کام اور باقی سارے کاموں کے لیے اور ان کے زندگی کے گزارے کے لیے جس کو کہا بھی جو ہے جماعت نے اس میں ٹرم یہ ہے کہ گزارہ الاؤنس جو ہے وہ مقرر کیا ہے ہمارے. ہاں جی، مثلا ربوہ میں ہیں اور جگہوں پہ ہیں، ان کے مربیان ہیں، مطلب استاد مقرر ہیں جو بھی، تو وہ بیچارے دن رات قرآن پڑھا رہے ہیں. لیکن اب یہ حکم ان پہ لاگو نہیں ہو سکتا کہ اب ان کو کوئی پیسہ نہ دو، وہ جماعت نظام انہیں اس کی تنخواہ دیتی ہے، وہ گزارہ الاؤنس دیتی ہے. دوسرا جو ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، انسان نے زندگی گزارنی ہے، اس کے گزارے کے لیے وہ ہے، اس کے بیوی بچے ہیں. تو جو انفرادی تھا کہ لوگوں نے یہ کوشش شروع کر دی کہ اور وہ جو رجحان پہلے پایا جاتا تھا کہ بچے مختلف لوگوں بزرگوں کے پاس گھروں میں قرآن پڑھتے تھے، اس کے ختم ہونے کا ڈر تھا. اور یہ ڈر تھا کہ یہ لوگوں کے ذہن میں اور دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ قرآن پڑھانا ہے تو اس کے پیسے لینے ہیں، اس کو حضرت صاحب نے روکا ہے. اور
بطور جماعت ذمہ داری لگائی ہے کہ جماعت، اور جماعت کا تو ہے ہی، اسی لیے صاحب کا یہ ابھی کا خطبہ جو ہے وہ غالباً 22 مارچ کا جو خطبہ تھا وہ بھی صاحب نے سارا قرآن کریم کے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ وہ جو بات آپ نے کی نا کہ ایک رجحان، ایک رواج تھا، پہلے خواتین پڑھایا کرتی تھی، لوگ پڑھایا کرتے تھے، پورے محلے کے بچے اکٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور حضرت صاحب بعض اوقات جنازہ پڑھاتے ہیں اور اس میں ذکر ہوتا ہے کہ اس خاتون نے کئی ہزار بچوں کو قرآن کریم پڑھایا۔ وہ فری آف کاسٹ تھا، وہ رواج، وہ بڑا خوبصورت ایک رواج تھا، وہ ختم ہو رہا تھا، تو اس کی طرف بھی توجہ دلانے کے لیے یہ سارے احکامات ہیں حضور کے۔ جی بالکل بالکل۔